وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما أضاء بالفناء والعدم كما كان ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الصلوات حمد ہے اس مالک اللہ کے مومنین جس نے ہم گناہگاروں کو حضرت انسان بنایا اور ہم سب مل کر جمعہ کے اس خطبہ میں جتنا شکر اس کردگار اللہ کا ادا کریں کم ہے کہ اس نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں عظیم راہ پر نصیب فرمائے اور دین دیا تو دین اسلام اللہ رب العزت نے ان دین اسلام کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب کو نازل فرمایا تاکہ حضرت انسان اس میرے حکم کے تابع ہو کر زندگی بسر کرے اور دوسری مخلوق کو یہ باور کرائے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا تو میں نے انسان بن کر بھی دکھایا جس کو اللہ ایسے عظیم راہ پر دے ایسے رہنما دے ایسے مہربان آئمہ عطا فرمائے تو اس انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی پہ اللہ کی مرضی کو ترجیح دے اور ان ہستیوں کی سیرت کو اپناتے موت کو گلے لگائے پھر اس کا لطف اور پھر اس کی شیریں وہ انسان خود ہی اٹھ کر بتلا سکتا ہے کہ موت سب سے شاید سے بھی زیادہ میٹھی ہے جیسے امام مظلوم کربلا نے اپنے بھتیجے امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ لخت جگر بیٹے جناب قاسم سے ارشاد فرمایا قاسم بیٹا تو جو موت کو اتنا پسند کرتا ہے ذرا بتلا موت تمہیں کس طرح پسند ہے تو فرمایا یا ماں چچا جان احلا من العسل موت تو مجھے شاہد سے بھی زیادہ میٹھی نظر آتی ہے شاہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے موت کی تمنا کرنا اللہ ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے وہ کون سا دن ہوگا وہ دن ہوگا رات ہوگا سفر ہوگا پتہ نہیں ہم سوئے ہوئے ہوں گے علم ہی نہیں ہے وہ کون سی جگہ ہے وہ کون سا قدم ہے وہ سانس نیچ سے جا رہی ہوگی یا اوپر جا رہی ہوگی اچانک ملک الموت سے ٹاکرا ہو جائے گا انسان کو ہر وقت یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ میرا سانس آخری بھی ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری ہو سکتی ہے یہ محفل میری آخری ہو سکتی ہے اور یہ دعا میری آخری ہو سکتی ہے اور میرا سفر جو ہے وہ بھی آخری ہو سکتا ہے آپ یقین سے بتائیں جو انسان موت سے اتنی محبت کرتا ہے اگر کوئی سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ جمعہ میرا آخری جمعہ ہو تو وہ کتنے خشوع و خضوع سے اس جمعہ کی نماز کو ادا کرے گا اگر انسان اپنے آپ کو سمجھا لے کہ ہو سکتا ہے یہ وعظ و نصیحت کرنا
یا وعظ و نصیحت سننا ہمارے لیے آخری ہو تو کرنے والا کتنی گہرائی سے الفاظوں کو اپنے زبان پہ لائے گا، اور سننے والا کتنے شوق اور ذوق سے سنے گا، اور جو سننا ہے وہ اس کے دل پہ اثر کتنا کرے گا۔ اور جب انسان سچے دل سے یہ تمنا کر کے اٹھے کہ آج کے بعد دین اسلام کے مطابق جینا بھی ہے اور مرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، تو کمال ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی یہ آیا ہے سورہ اعراف کی 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ آپ غور کریں، کوشش کریں خدا را اس قرآن کریم کو پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے باتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ غور کریں، دو پہلو انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ نے جب پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ میرے دوست، پھر اللہ نے آگے بتلا دیا کیونکہ جو خالق ہے وہ خالق کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ جس کو میں حضرت انسان بنا رہا ہوں یہ حضرت انسان میری اطاعت میں کتنے سانس لے گا اور میری نافرمانی میں یہ کتنے سانس لے گا۔ خدا یہ بھی جانتا ہے جس کو میں حضرت انسان بنا رہا ہوں، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات محمد وآل محمد، جس کو میں امام دے رہا ہوں، راہبر دے رہا ہوں، یہ کتنا اپنے راہبر کی زندگی کا مطالعہ کرے گا اور اس کی زندگی پہ کتنا چلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ کثیر تعداد، میں ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ طالب علم ہوں، جب خدا یہ فرما دے کہ کثیر تعداد جو حضرت انسان کی ہے اور جنات کی ہے، پیدا ہی میں نے کس کے لیے کیا؟ جہنم کے لیے۔ خدا جانتا ہے میں نے اسے عقل دیا مگر یہ عقل کو استعمال نہیں کرے گا، میں نے اسے راہبر دیے مگر راہبر کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرے گا، اپنی من مانی کرتے کرتے موت کو گلے لگا لے گا اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ۔ اللہ تو ایسا نہیں چاہتا نا۔ اب قرآن وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اللہ فرماتا ہے میں نے کثیر تعداد کو جو پیدا کیا ہے جنات اور انسان کو، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ کثیر تعداد، جب خدا کثیر کہہ دے پھر قلیل بھی نہیں بچتا، پھر قلیل من القلیل، تھوڑوں میں سے تھوڑے۔ ایک میں نے حدیث پڑھی تھی، اس آیت کو جب میں نے پڑھا سمجھ آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1000 میں سے یا 100 میں سے 10 آدمی جنت جائیں گے۔ ایک روایت ہے 1000 انسان کھڑا ہو جائے تو ان میں سے کتنے جنت جائیں گے؟ 10۔ ہو سکتا ہے مولا فرماتے ہیں اس سے بھی کم۔ اب پتہ چلا جب خدا کثیر کہہ دے پھر یہ نہیں ہے 100 میں سے 10، نہ 1000 میں سے 10، یعنی کہ قلیل من القلیل، بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور پوچھتے ہیں اللہ سے میرے اللہ پھر تو ہم کوشش نہیں کریں گے، لگن نہیں کریں گے کہ تو نے ہمیں خلق کی۔ خدا فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارے مزاج کا خالق ہوں، تمہارے عقل کا خالق ہوں، تمہارے دل کا خالق ہوں، تمہاری آنکھوں کا خالق ہوں، تمہاری زبان کا خالق ہوں، تمہاری سماعت کا خالق ہوں، میں ہی تو خالق ہوں۔ میں نے تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں پاؤں دیے، یہ باڈی دی۔ آؤ ذرا سوچو میں خدا کیوں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے کثیر تعداد جہنم میں جائے گی؟ تو رب فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں اللہ نے انہیں دل تو دیے ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سمجھنے کی کوشش، خدا نے فرما دیا۔ اس کی وجہ بتلا دی کہ میں تو ظالم نہیں ہوں، میں تو عادل خدا ہوں۔ عادل شرط ہے، یہ ایسے کیا ہو سکتا ہے
نیکوکار کو میں اللہ جزا نہ دوں اور جو برے کام کر کے آئے میں اللہ اسے سزا نہ دوں؟ نہ، میں اللہ عادل ہوں، میرا پلڑا بہت عظیم ہے، میرے اللہ کثیر تعداد جہنم میں جا رہی ہے، تو بھی وعدہ فرما رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں، ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے۔ آپس میں ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم میں سے کون ہے جس کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند؟ آپس میں پتہ ہے نا، پھر اللہ نے ہمیں دل دیا۔ آپ بتائیں ایمان سے، اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے ہم اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے ہم اسے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر جب ہم اللہ کی پسند کو ناپسند کریں گے اور خدا کی ناپسند کو اپنی پسند بنا لیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ اس لیے رب ارشاد فرما رہا ہے کہ کثیر تعداد انسانوں کی اور جنات کی جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ فرمایا میرے اللہ اپنے قلوب کو وہ استعمال نہیں کریں گے، کوئی اور وجہ بھی ہے تاکہ ہم آگاہ ہو جائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا ہاں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی بڑی کائنات کا خالق کون ہے۔ یہ کسی انسان کے بس میں ہے؟ کئی لوگ دیکھتے بھی ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی دست رس میں نہیں ہے، پھر بھی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے۔ جو اللہ کے کام ہیں دیکھتے ہیں کہ دن جب چڑھتا ہے تو اس سورج کو نکالنے والا کون ہے، اس سورج کو غروب کرنے والا کون ہے، دن کے اجالے کو اندھیرے میں لپیٹنے والا کون ہے، اور اس اندھیرے کو روشنی میں چاک کرنے والا، یہ دیکھتے بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، یہ نظام قدرت ہے۔ دیکھنے کے باوجود انہوں نے اپنی مرضی کے خالق بنا لیے۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں نا، یہ قرآن میں کون سی چیز ہے جو آنکھ آپ کو نہیں دکھاتی؟ پھر بھی آپ بیٹا مانگنے کے لیے پیر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جاتے ہیں نا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے لیے کافی تھا یا نہ تھا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا نہ تھے؟ اللہ کے خلیل تھے یا نہ تھے؟ اولی العزم پیغمبر تھے یا نہ تھے؟ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولی العزم پیغمبر بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے یا نہ تھے؟ اتنے بڑے عہدے ہونے کے باوجود اللہ نے کتنا عرصہ انہیں اولاد نہ دی؟ حتیٰ کہ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے ہو گئے لیکن اولاد۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جانے کی کوشش کی؟ کس کو مسلسل پکارتے رہے؟ اللہ کو پکارتے رہے۔ اللہ کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور سے اولاد مانگی؟ پھر کیا وجہ ہے؟ آج تو اور میں پتہ نہیں کون کون سی نئی بدعات کو جنم دے رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی۔ پھر جب اس کریم اللہ نے چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ ابراہیم لگاتار کس سے مانگتا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، چمڑا کمزور ہو گیا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل کس ہستی کو پکارتے رہے؟ آج تو اور میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ اللہ نے بیماری کو مسلط کیا، اتنے بیمار تھے لاغر ہو گئے، بیٹے موت کی لپیٹ میں چلے گئے، باغات اجڑ گئے، زمینیں ویران ہو گئیں، نوکر چھوڑ گئے، مال و مویشی چوری ہو گئے، لیکن یہ سب چیزیں چھن گئیں
4 بیویاں تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، انہوں نے بھی بالآخر 3 تو پہلے چھوڑ گئیں، لیکن آخری بیوی بھی کچھ ایسا کام کر بیٹھی جو اللہ کے نبی کو پسند نہ آیا۔ پھر بتائیں، حضرت ایوب علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے رہے، بیماری سے اکیلے لڑتے رہے، لیکن کسی اور کے دروازے پہ گئے۔ پھر اسی حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے کی طرح جوانی کس نے دی اور اسے صحت کا لباس کس نے دیا؟ میرے دوستو، آج کہنا پڑتا ہے، آپ کوشش کریں، آئے ائمہ ہدا کے ماننے والے جوانوں، تم پہ لازم ہے یاد رکھنا، یہ 14 ہستیاں وسیلہ ہیں۔ جب بھی تمہیں رزق کی ضرورت ہو، ان کو وسیلہ بنانا، اور رزق کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا، وہ رازق ہے۔ 14 ہستیاں جو ہماری رہنما ہیں وہ بھی مرزوق ہیں، اور تم اور ہم بھی۔ وہ ہستیاں کس سے رزق مانگتی ہیں؟ وہ ہستیاں بڑی عابد ہیں، تم اور ہم تو گناہگار عابد، پوری خلقت انسانیت عابد ہے۔ معبود کون ہے جس کی عبادت کی جائے؟ ما عبدتک خوفا من نارک۔ جب علی جیسی ہستی اس پروردگار کا ایسا قصیدہ پڑھے، میرے اللہ میں علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جہنم کا خوف ہے۔ پھر مولا نے فرمایا نا آگے، بل وجدتک اہلا لعبادت فعبدتک، علی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تو ہے ہی لے کے۔ میرے دوستو، آج کیا ہو گیا؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں، کوشش کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ جب بھی اللہ سے مانگنا، صحت مانگنا چاہتے ہو تو کہو میرے اللہ ہمیں صحت دے امام حسین مظلوم کے صدقے، میرے اللہ ہماری روزی تنگ ہے، ہماری روزی کو بڑھا دے، امام حسن مجتبی کے صدقے، میرے اللہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میرے قلب میں وسعت پیدا کر اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرما پیغمبر اکرم کے حق کے صدقے میں۔ آپ نے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور وسیلہ اللہ نے آپ کو 14 ہستیاں دی، اور ان کی زندگی بھی وسیلہ ہے، ان کے نام بھی وسیلہ ہیں، اور ان کا کردار بھی، اور ان کا پاک دامن ہونا بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ آپ کوشش کریں، آنکھیں تو ہیں لیکن حضرت انسان ان آنکھوں کو استعمال کر۔ اگر صحیح مانے تو نے اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کیا، یاد رکھنا پھر تو اپنے ہاتھوں سے جہنم کو خرید کر جائے گا۔ اللہ عظیم تر ہے، بس اسے خالق بھی مان، اسے رازق بھی مان، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک۔ کیا تو نہیں پڑھتا؟ رب نہیں فرماتا مالک یوم الدین؟ اس دن کے جو عظیم دن ہے اس کا مالک کون ہے؟ پتہ تو اس وقت لگے گا نا جب ایک آواز آئے گی، انبیاء بھی صف میں نظر آئیں گے، شہداء بھی صف میں نظر آئیں گے، اور آپ جیسے ہم جیسے گناہگار ایسے دوڑ رہے ہوں گے، تو ایک آواز جب آپ کے کانوں تک ٹکرائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا لمن الملک اليوم۔ اے حضرت انسان، آج بتا آج کے دن کا مالک کون ہے؟ جو قیامت کے دن کا مالک ہے وہی اس دنیا کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے وہی برزخ کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی ہستیاں نصیب فرمائیں تاکہ ان کی زندگی کا مطالعہ کر اور ان کی پاکیزگی سے اپنے آپ کو معطر کر۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے فرمایا کثیر تعداد اس لیے جہنم میں جا رہی ہے۔ اللہ نے انہیں سماعت تو دی لیکن اس سماعت سے وہ سنتے آپس میں ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں اوزن دی، سماعت دی، اس سماعت سے ہم
زیادہ وہ چیز سنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے یا وہ چیز زیادہ سنتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے؟ مثلا اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کتنی مجالس ہوں گی، کتنی محافل ہوں گی، کتنے موعظہ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہوں گے، کیا آپ نے نہیں سنا کہ ہر انسان پہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، جہاد واجب ہے، امر بالمعروف کرنا واجب ہے، نہی عن المنکر برائی سے روکنا واجب ہے، ان ہستیوں سے محبت عبادت ہے، ان کے دشمنوں سے دوری عبادت ہے؟ آپ نے سنا، اس پہ عمل کتنا کیا؟ یہی وجہ ہے پھر روزی کے چکر میں ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنے کے چکر میں انسان پھسل جاتا ہے، اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے نبی کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں آخری جملہ، کل بیت لا يدخل فیہ الضیف لا يدخلہ الملائکہ، فرمایا مومنین مہمانوں سے محبت کرو، میزبان ہونا فخر ہے کیا؟ فرمایا جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں پیغمبر فرماتے ہیں کبھی اللہ کے ملائکہ بھی مہمانوں سے محبت کریں۔ مہمان اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ کے رزق کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کسی کی دہلیز پہ، کسی کے دروازے پہ، کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے کہہ دے وہ بندہ نہیں آیا، ایسے سمجھ اللہ کی رحمت چل کر آ گئی۔ اللہ نے تیرے گناہوں کی بخشش کا بہترین وسیلہ ذریعہ بنا کے بھیجا۔ اللہ ہم سب کو جو خدا چاہتا ہے اس کے نمائندے چاہتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔